عیدین کی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں ابھی آپ کو بتلا دیتا ہوں، چونکہ سال کے اندر 2 مرتبہ عید آتی ہے نا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تو اس وجہ سے ہمیں اس کا طریقہ کار بھول جاتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، اگر عید الفطر ہے تو وہاں نیت کے اندر عید الفطر بولیں گے، اور اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہے تو پھر نیت کے اندر ہم بھی عید الاضحیٰ کہیں گے۔ اب نیت اس طرح کریں گے، 2 رکعت نماز واجب بما 6 تکبیر زید، ٹھیک ہے؟ باقی جس طرح عام حالات کے اندر ہم نماز کی نیت کرتے ہیں ویسے ہی نیت کرنی ہے، صرف یہی لفظ لانے ہیں، 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ بما 6 تکبیر زید، ٹھیک ہے؟ اس طرح نیت کریں گے۔ جب ہماری نیت ہو جائے گی، نیت کرنے کے بعد اب ہم نے نماز کو شروع کرنا ہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا، آپ کہیں گے امام کے پیچھے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ لے گا، آپ نے بھی ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں نے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد پھر 3 تکبیر زید کہنی ہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری تکبیر میں امام اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ پھر بھی چھوڑ دینے ہیں۔ اب جب تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ باندھنے کے بعد امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا۔ قرات کے اندر بہتر یہ ہے کہ امام سورۃ الاعلیٰ پڑھے، یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ والی سورت پڑھے۔ جب امام قرات کر لے گا، سورۃ فاتحہ پڑھ لے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ حسب معمول رکوع اور سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، امام سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد قرات کرے گا۔ امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورۃ غاشیہ پڑھنی چاہیے دوسری رکعت کے اندر۔ جب امام سورۃ فاتحہ اور قرات پڑھ لے، اب 3 تکبیر زید اب کہنی ہے۔ اب وہ اس طرح کریں گے، امام اور مقتدی دونوں اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اب تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے؟ دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب امام چوتھی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، آپ نے رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ حسب معمول رکوع اور سجود کریں گے، تشہد کے اندر بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی ترتیب عید کی۔ پہلی رکعت کے اندر بھی 3 تکبیریں زید کہنی ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر بھی 3 تکبیریں زید کہنی ہیں، لیکن جو پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں زید کہیں گے تو وہاں پر 2 مرتبہ تو ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم ہاتھ باندھ لیں گے، اور جب دوسری رکعت ہوگی تو وہاں پر امام جب 3 تکبیریں کہے گا، تینوں تکبیروں کے اندر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تو یہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر یہ فرق ہو گیا۔ پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں جو کہی جاتی ہیں، پہلی 2 تکبیروں کے اندر تو ہاتھ چھوڑ دیں گے، لیکن جب تیسری تکبیر امام صاحب کہیں گے تو ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ لیکن جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے اندر جب ہم یہ 3 تکبیر زید ادا کریں گے، تینوں تکبیروں کے بعد ہم نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے، ہم رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ ہے عید نماز کو پڑھنے کا طریقہ۔ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، دونوں کو پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ نیت کے اندر اگر عید الفطر ہے تو وہاں پر عید الفطر کا لفظ لائیں گے اور عید الفطر کی نماز کی نیت کریں گے، اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو وہاں پر ہم عید الاضحیٰ کا نام لے کر اور عید الاضحیٰ کی نیت کریں گے۔ تو یہی فرق ہے، باقی اور سارا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے۔